یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہمارے سینے میں وفاداری رسول نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھیں کوئی قابل قبول نہیں۔ جب تک ہمارے سینے میں تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا حیا نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں کھا کے کہتا ہوں، نہ ہماری عبادت قبول ہے نہ ہمارے روزے قبول ہیں۔ جب تک فاروق اعظم کی محبت ہمارے سینے میں نہیں، عثمان غنی کا حیا ہمارے سینے میں موجود نہیں، حیدر کرار کی شجاعت ہمارے سینے میں موجود نہیں، ہم بندہ مومن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر، بات میں کر رہا تھا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وأصحابه الراشدين الكاملين إلى يوم الدين وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين أبا بكر الصديق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم في مقام آخر من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ذوق شوق اور پیار اور محبت کے ساتھ سرکار کی برگاہ میں تمامی آبا پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے۔ یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، میرا تاج شریعت سلامت رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیرے کنز ایمان ہے، رہبری کے لیے کنز ایمان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور نعرہ فیض رضا میں لگاتا رہوں، نعرہ فیض رضا میں لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری
مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بولو اے آل رسول تو ہے لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایت واجب القدر عزتوں کے لائق سامعین ذی وقار قلب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں بندہ گناہ گاروں دعا گو ہے، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کلمات حق کلمات خیر کے ضمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق کی خاص عطا فرمائے۔ آج کا عنوان گفتگو موضوع سخن کشتہ عشق مصطفیٰ، عظیم عاشق رسول، میری مراد پیکر اخلاص و محبت، مجدد و دین ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یاد دل نشین سے وابستہ آج کا موضوع یعنی عرس اعلیٰ حضرت۔ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ کوشش کریں جتنے جملے میں بولوں وہ آپ انتہائی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں تاکہ جتنے اب آپ تشریف لائے ہیں آپ کو آنے کا مزید فائدہ اللہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے جو سورہ بقرہ کی شروع سے میں نے آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا مفہوم آپ اپنے سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے۔ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر میرے رب قدیر نے جو قرآن کریم نازل فرمایا وہ نبی بھی بے مثل و بے مثال ہے، وہ قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر شان کی بات کی جائے تو شان والا رسول بھی بڑی افضل و اعلیٰ کمال والا ہے، اگر قرآن کی بات کی جائے تو کتابوں میں یہ بھی افضل و اعلیٰ شان والا ہے۔ اللہ کریم نے تیرے میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ میرا رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پاک پروردگار فرماتے ہیں الف لام میم، حروف مقطعات ترجمہ آپ کو جناب والا قرآن کے اندر ان کا نہیں ملے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد قرآن کو لے کے آنے والا جبریل ہے، اور میم سے مراد جس ذات پہ یہ قرآن نازل ہوا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اب معنی یوں سمجھ آیا کہ الف لام میم، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، جس پہ لایا گیا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا نہیں ریبا شک فی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن وہ ہے جس میں ریب نہیں، محمد وہ ہے جن میں عیب نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریبا، جس میں نہیں ہے کوئی شک و شبہ، فی اس میں۔ آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کیا؟ یہ قرآن۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، وہ لوگ جو قائم کرتے نماز کو، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ بما انزل الیک، جن کی طرف ہم نے نازل کیا، انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے محبوب آپ سے پہلے اور آپ کے بعد، وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کے حکم سے، ھدی من ربہم، اپنے رب کے حکم سے ہدایت پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں پھر فلاح پانے والے، مفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ترین لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، گندم بوتا ہے، مکئی زمین کے اندر دفن کرتا ہے، تو وہ دفن کرنے کے بعد چلا جاتا ہے، کیا 2، 10، 15، 20 دن کے بعد واپس آ کر دیکھتا نہیں؟ دیکھتا ہے۔ اگر 6 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد آ کر دیکھے بونے کے بعد، تو کیا اس کو فصل اس طرح فائدہ دے گی جس طرح کسی اور کسان نے فصل بوئی، پھر وقت آنے پر اس کی گوڈی کی، پھر اسے پانی دیا، پھر جناب والا اس کو نگہداشت کی، پھر اسے کھاد دی، پھر اس کا خیال رکھا؟ تو توازن متوازنہ آپ کر لیں، ایک وہ شخص ہے جس نے گندم مکئی بوئی اور بو کر چلا گیا، دوسرا وہ ہے جس نے بوئی لیکن مہینے بعد، 15 دن بعد، 2 مہینے بعد آیا، اس کی گوڈی کی، اسے پانی دیتا رہا، اس کا دیکھ بھال کرتا رہا،
گند بلا اس کے دائیں بائیں سے صاف کرتا رہا، تو مطلب کیا ہے؟ کسان زمین کے اندر بیج بو کر جب اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، پھر اللہ وقت آنے پر اسے صلہ بھی عطا فرماتا ہے اور اس فصل میں کامیابیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے جو معیار محبت بیان کیا، الف لام میم ذالک الکتاب، فرمایا یہ تمہارا کتاب جو ہے یہ ایمان کا کھیت ہے۔ اب تم نے ایمان حاصل کر لیا، اب ایمان کے بعد تو ظاہری بات ہے جب انسان کھیت میں مکئی یا گندم بوتا ہے تو اس کے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسے ہوا بھی لگنی چاہیے، اسے سردی گرمی سے بھی اللہ اپنے فضل سے بچاتا ہے۔ اگر آپ ایک درخت پودا لگاتے ہیں گھر میں، اسے جناب والا اوپر سے ڈھک کے رکھ دیں، اوپر برتن دے دیں، ہوا نہ لگے، پانی نہ لگے، تو وہ پلے گا، بھوسے گا یا مرجا جائے گا۔ اللہ نے قانون قدرت بیان فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر تم ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد پھر جو تمہارا ایمان ہے، اس کھیت کو تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ نماز پڑھ کے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ تم نے جناب والا نماز کے بعد جو رزق حلال میں نے تمہیں دیا، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کھیت کی آبیاری کرنی ہے۔ اور پھر اس سے بعد تم نے ایمان مستحکم، اب دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے شروع میں فرمایا نا یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ان کے لیے بھی ہے جو کامل ترین ایمان لاتے ہیں آخرت پر۔ تو شروع کی آیت میں جب ظاہری بات ہے بندہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اب آخر میں توجہ آپ میری طرف رکھیں، آخر میں اللہ نے اس شان کو پھر کیوں بیان فرمایا؟ اللہ نے دراصل اس لیے بیان فرمایا کہ ایمان کے بھی کوئی درجے ہوتے ہیں، ایمان کے بھی کوئی درجے ہوتے ہیں۔ فرمایا کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، قرآن پہ تم نے یقین لے آئے، لیکن قرآن پہ جب تمہارا یقین ہو گیا تو پھر آپ تمہیں کہنا یہ پڑے گا کہ ہم قرآن پہ بھی یقین لائے اور آخرت کے دن پہ بھی یقین لاتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ایمان بالیقین ایسی چیز کا نام ہے جس سے انسان کے رستے میں کھڑی ہونے والی ہر چیز وہ جھک جاتی ہے اگر ایمان انسان کا مضبوط ہو۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک تھا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سجدہ نہ کسی مزار کو ہے، سجدہ نہ کسی دربار کو ہے، سجدہ نہ کسی مولوی کو ہے، سجدہ نہ کسی شیخ کو ہے، سجدہ نہ کسی پیر کو ہے، سجدہ ہے تو پروردگار عالم کی ذات پاک کو ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کائنات ساری مخلوق محتاج ہے رب العالمین کی، اور رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب اس ایمان پہ ہم آئیں گے تو کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی مکتبہ فکر کا آدمی دشمن بن کر، منکر بن کر ہمارے سامنے آئے گا تو کہے گا تو خدا کی عبادت چھوڑ ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ ہم کہیں گے نہ خدا کی اطاعت چھوٹ سکتی ہے، نہ عبادت چھوٹ سکتی ہے، یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ کیوں؟ ہم بندے بھی خدا کے ہیں اور عبادت کرنے والے بھی بندے خدا کے ہیں۔ تلواروں کا سایہ ہو، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرے گا کہ ہم واپس
معاذ اللہ کفر میں جائیں یا بدعقیدگی میں چلے جائیں. کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب بھی سونا ہے، رب کا رسول بھی سونا ہے. یہ ایک بندہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے. تو جس کا ایمان اللہ کی ذات، اس کے رسول کی ذات، اس کی آل بیت کے ذات سے، نبی کریم کے صحابہ پیغمبر کی ذات سے مضبوط تھا، مضبوط ہے، مضبوط رہے گا، وہ جہاں بھی رہے وہ جیے گا بھی مزے سے اور انشاءاللہ مرے گا بھی مزے کے ساتھ. یہ معیار محبت ہے، یہ معیار محبت ہے. اگر معیار محبت انسان کی قیمت پر یقین رکھتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے جھکا سکتی ہے نہ بکا سکتی ہے. تاریخ کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھ لو، جنگ بدر میں 313 ہزاروں کے مقابلے میں تھے. کربلا کے میدان میں دیکھ لو، اللہ نے منظر بتایا کہ کیا اگر تمہارے رشتے خدا کی ذات سے مضبوط ہیں تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر کفار تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تمہیں ایمان اور یقین کی طاقت کے بدلے تمہیں فتح بھی عطا فرمائے گا اور نصرت سے بھی مالا مال فرمائے گا. یہ ساری چیز ایمان اور استقامت سے انسان کو ملتی ہے، ایمان اور استقامت کے ساتھ ملتی ہے. تو اس لیے احباب گرامی القدر، ہم کسی کے مرید بعد میں ہیں، کسی کے شاگرد بعد میں ہیں. ہم پہلے خدا کے بندے ہیں، بعد میں رسول اللہ کے غلام ہیں. یہ عقیدہ اور نظریہ ہر بندہ مومن کا ہونا چاہیے. اور جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے ایمان بچانا، واللہ بہت مشکل ہے. ہم کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی کہتا ہے صحابہ پیغمبر کو مانو، آل کو چھوڑو. کوئی کہتا ہے آل بیت کو پکڑو، اصحاب پیغمبر کا دامن چھوڑو. کوئی کہتا ہے بس خدا کو مانو، باقی کسی کو نہ مانو. کوئی کہتا ہے رسول کو مانو، بس کسی کو نہ مانو. بھائی ہمارا یہ دعویٰ ہے، خدا کو سب سے پہلے ماننے سے بندہ مسلمانی کے دائرے میں آتا ہے، رسول کے ماننے سے بندہ 100% مسلمان بن کر دنیا پہ آتا ہے، اور آل بیت کو مان کر بندہ رسول اللہ کی غلامی کا حیا کرنے والا بنتا ہے، اور اصحاب پیغمبر کی وفاداریوں اور آپ کے ادب و حیا کا طریقہ اختیار کر کامل رسول کے کامل امتی ہونے کا حقدار بن جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں، جب تک ہمارے سینے میں وفاداری رسول نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھیں کوئی قابل قبول نہیں. جب تک ہمارے سینے میں تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا حیا نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں کھا کے کہتا ہوں، نہ ہماری عبادت قبول ہے نہ ہمارے روزے قبول ہیں. جب تک فاروق اعظم کی محبت ہمارے سینے میں نہیں، عثمان غنی کا حیا ہمارے سینے میں موجود نہیں، حیدر کرار کی شجاعت ہمارے سینے میں موجود نہیں، ہم بندہ مومن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے احباب گرامی القدر، بات میں کر رہا تھا جس امام کی، جسے کہتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کے عرس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، آپ کی ذات پاک کے حوالے سے، اور بہت سے شک و شبہات کو میں دور کروں گا. جس امام کو میں اور آپ ماننے والے ہیں اس کا نام ہے امام احمد رضا خان. سرزمین بریلی شریف انڈیا پر 10 شوال المکرم 1272 ہجری بامطابق 1856 کو پیدا ہوئی وہ شخصیت، جس کے جناب والا 4 سال کی عمر میں قرآن ناظرہ مکمل پڑھ لیا تھا. 5 سال کی عمر میں جناب والا آپ نے اپنے گھر میں رسول اللہ کی محبت کی محفل سجا کر دنیا والوں کو رسول اللہ کا پیغام دیا. 8 سال کی عمر میں
مختلف مدارس کے اندر، دیوبند اور اہل سنت کے مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النو، اس کا عربی میں آپ نے حاشیہ لکھا۔ 13 سال 5 مہینے 4 دن کی عمر میں آپ نے اسلام کے پہلے مفتی، یعنی اپنے دور حاضر میں 13 سال 5 مہینے 4 دن کی زندگی میں پہلا فتویٰ آپ نے دیا۔ 56 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، 56 علوم پر، علم قرآن، علم معانی، علم تفسیر، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، بلاغت، جتنے بھی جناب والا علوم ہیں 56 قسم کے، اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے ایسی علمی قابلیت عطا فرمائی تھی کہ 56 علوم پر دسترس رکھنے والا تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اور پھر آپ کا وقار، آپ کی غیرت کتنی تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو کسی نے خط میں لکھا حافظ صاحب، کیا لکھا؟ حافظ صاحب، اور آپ حافظ نہیں تھے، آپ حافظ نہیں تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، یعنی آنے والا جو دن تھا وہ رمضان کا تھا۔ آپ نے جب دیکھا، خط کھولا تو اس میں لکھا تھا حافظ صاحب السلام علیکم۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، میں حافظ نہیں اور مجھے حافظ کہتے ہیں۔ لیکن اس جملے نے آپ کی غیرت کو تڑپا کے رکھ دیا۔ آپ نے وضو کیا، مسجد کا رخ کیا، اور ہمیشہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مسجد سے پیار کرتا ہے، گدی سے پیار نہیں کرتا، شراب سے پیار نہیں کرتا، چرس اور پنگ سے پیار اللہ والا کبھی نہیں کرتا۔ کامل بامل پیر، استاد، شیخ، امام وہ ہوتا ہے جو قرآن سے بھی پیار کرتا ہے اور رب العالمین کے گھر سے بھی پیار فرماتا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے، یا علی حیدر پی بوٹی تے چل پیدل، اور علی کو چرس پی کے نہ مانو، شراب پی کے علی کو نہ مانو، چرس پی کے علی کو نہ مانو، گندگی جگہ پہ بیٹھ کے نہ مانو۔ اگر علی کو ماننا ہے تو وضو کر کے مانو، علی کو ماننا ہے تو غسل کر کے مانو، علی کو ماننا ہے تو مسجد میں آ کے مانو، مصلی پہ بیٹھ کے مانو، منبر پہ چڑھ کے مانو، زبان پاک کر کے مانو، پھر تمہاری دل و نگاہ کہے گی کہ علی بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ یہ ایک فرق ہونا چاہیے۔ توجہ، میں بات کر رہا تھا احمد رضا کی، آپ نے خط لکھا، پڑھا، حافظ صاحب، شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جملہ پڑھا، باوضو ہو کر جناب والا مسجد کی طرف رواں دواں ہو گئے، فوراً میرے رب العالمین کا قرآن کھولا۔ اللہ کریم نے ایسا جناب والا ذہنی ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا، امام احمد رضا نے اللہ کا قرآن کھولا، اور قرآن الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھی، الف لام میم، سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اتنا کرم کیا جناب والا، ایک دن میں آپ نے ایک سپارہ یاد فرما لیا۔ اب جناب والا شام کو اعلان ہو گیا، چاند آ گیا خیر رمضان کا، اللہ کریم نے آپ کو ایسا جناب والا باپ بھی عطا فرمایا تھا۔ مولانا جناب والا علی نقی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی عالم بعمل تھے۔ آپ نے فرمایا اب میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ابا جان؟ میں نے ایک سپارہ یاد کر لیا ہے قرآن کا زبانی، ایک دن میں آج تراویح پڑھیں گے۔ احمد رضا مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر قرآن کا پہلا سپارہ تراویح میں سنائے گا۔ اب دوسرا دن آیا، دوسرا سپارہ آپ نے یاد کیا، تیسرا دن آیا، تیسرا سپارہ آپ نے یاد کیا، یعنی کرتے کرتے
پورے 30 دن میں یعنی مہینے میں احمد رضا نے پورا رب العالمین کا قرآن یاد کر کے نماز تراویح میں سنا دیا۔ اسے کہتے ہیں غیرت، اسے کہتے ہیں حیا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ آپ نے پورے مہینے کے اندر قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسا کر بتا دیا دنیا والوں کو، وہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما۔ غلاموں کی یہ شان ہے، ایک مہینے میں قرآن یاد کر دیتے ہیں، تو جو میرے نبی کی آل ہے، میرے نبی کے صحابہ ہیں، ان کی عزت اور شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ اب توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کا ایمان دیکھیے کتنا ہے۔ آپ گئے نا اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کے لیے، کہاں پہ گئے؟ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حج کیا نا، حج کرنے کے لیے ارادہ باندھا، جب مکہ مکرمہ پہنچے نا طواف کعبہ کے لیے اپنے ارکان ادا کرنے کے لیے، تو آپ آرام فرما رہے تھے، بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ نے دیکھا آسمان پر ایک بادل بنا ہوا ہے، اور اللہ والے جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے کرم سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کی عطا سے، ذاتی طور پر نہیں، اللہ اپنی عطا سے بندوں کو دے دیتا ہے، جو کچھ دے، جہاں کچھ دے، جیسے دے، جتنا دے، جس قدر دے۔ آپ نے دیکھا بادل کا ٹکڑا بنا ہوا، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ باران رحمت برسانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے پیار اور محبت کے لمحے میں بخار کی حالت ہے، خانہ کعبہ میں جا پہنچے، طواف کرنے کی نیت سے ادھر یہ چلے، ادھر میں رب العالمین نے باران رحمت کو نازل فرما دیا۔ بخار کا عالم ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا امام احمد رضا بارش ہے، اگر بخار والا بندہ بارش میں جاتا ہے تو مزید بخار بڑھ جانے کا خطرہ ہے، آپ ایسا کریں طواف روک دیں۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا میں آپ کی بات مانوں یا میں اپنے نبی کی مانوں؟ کیونکہ میرے نبی مکرم تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو شخص بارش کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں تیرتا رہتا ہے۔ اور احمد رضا کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے، دنیا کی کوئی بلا آفت مصیبت اسے جناب والا پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کا یقین اور ایمان تھا، اور آپ نے طواف کعبہ کیا، اور پھر زمانے والوں کو بتایا کہ مصطفیٰ کے فرمان پہ یقین اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ آپ نے عمل سے بتایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی تاجدار بریلی جناب والا جب حج سے واپس آئے، اب اگلا واقعہ سماعت فرمائے، حج سے واپس آئے، سفینہ پہ بیٹھے یعنی کشتی پہ بیٹھے، اب جناب والا اللہ کریم نے کیا کرم فرما دیا، امتحانات میں ڈال دیا پوری کشتی والوں کو۔ توجہ چاہوں گا، پوری کشتی والوں کو امتحانات میں ڈال دیا۔ طوفان آ گیا، ہوا چلنے لگی، اندھیرا چھانے لگا۔ ایک دن گزرا، کشتی دریا میں موجود ہے لیکن رستہ نہیں مل رہا۔ دوسرا دن موجود ہے، رستہ نہیں مل رہا۔ تیسرا دن آ پڑا، سارے لوگوں نے کفن باندھنے شروع کر دیے۔ اب سمجھ گئے ایک دن گزرا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، سب لوگوں نے کفن باندھنے شروع کر دیے کہ اب ہم بچ طوفان سے نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ نے جب یہ منظر دیکھا تو پریشانی چہرے پہ آنے لگی۔ احمد رضا نے اپنی والدہ کو دیکھا جناب والا پریشانی کے عالم میں۔ توجہ چاہوں گا، قریب گئے، قریب جا کر کہا میری اماں جان پریشان کیوں ہو؟ فرمایا بیٹا اب تیسرا دن آ لگا، جناب والا سفینہ ہماری کشتی ڈوبنے کا نام لیتی جا رہی ہے، جناب والا سائیڈ پہ جا رہی ہے۔
احمد رضا مسکرا پڑے، مسکرا کر فرمایا امی جان عظمت رب کعبہ کی قسم کشتی نہیں ڈوبے گی، کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ والدہ نے کہا بیٹا تیسرا دن آ گیا، اب کشتی ڈوبنے کو جا رہی ہے، تو کہتا ہے نہیں ڈوب سکتی، کیسے؟ فرمایا اماں جان میں آپ کی مانوں یا اپنے پاک پیغمبر کی مانوں؟ کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جب تم سواری پہ سوار ہو جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو۔ میرے پیغمبر کا یہ فیصلہ اور وعدہ ہے، جو دعا پڑھ کے سواری میں سوار ہوتا ہے اللہ کریم اسے آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ میں نے جملے کہے تو میری والدہ کو تسکین مل گئی۔ رب العالمین نے گویا ہوا کا رخ پھیر دیا، آندھی کا رخ پھیر دیا۔ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جو لگاتار 3 دن تک کشتی ڈوبنے کی طرف جا رہی تھی، اللہ کریم نے اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا کر تمام مسافروں کو یعنی حج کرنے والے حاجیوں کو باخریت سائیڈ پہ لگا کر بتا دیا جو میرے نام کی مالا جپتے ہیں میں ان کا دنیا میں بھی محافظ رہتا ہوں، قبر میں بھی ان کے ساتھ رہتا ہوں، اور حشر کے میدان میں بھی انہیں عزت عطا فرماتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اعلیٰ حضرت کا ایمان تھا نا کہ میں نے دعا پڑھی اور قسم کھا دی، فرمایا کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ کشتی کیسے ڈوبے؟ جو کشتی نگاہ مصطفیٰ میں ہو۔ بولو یار سبحان اللہ کی صدا علیہ چاہیے۔ وہ کشتی کیسے ڈوبے؟ جس کی جناب والا خود نگہداشت رب العالمین فرما رہا ہو۔ وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ تو بہرحال جناب والی کا توجہ چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ میں کس کس بات کا تذکرہ فرماؤں، کیسے عظیم عالم بعمل شخصیات تھے۔ حضور نے فرمایا نا، صحابہ نے پوچھا حضور ولی کی پہچان کیا ہے؟ آج کل تو ہر محلے کوئی نہ کوئی ولی بنے ہوا ہے، جڑا زیادہ چرس پیسی ہو ولی ہے، جڑا زیادہ شراب لے پاسے ویسی ہو پیر صاحب ہیں، جڑا داڑھی منڈو منسی ہو ساڑھے مرشد ہے ہمارے، کیونکہ ہر جگہ پہ اہل سنت کا بیڑا ایسے جیلی پیروں نے اور 2 نمبر لوگوں نے غرق کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسجدیں ہیں ان سے صدائے کلمات الحق بلند ہونی چاہیے۔ جب ایسے لوگوں کا ہم رد نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے یہ شرک کر رہے ہیں، پھر ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے بریلوی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور یار بریلوی یاد رکھیں یہ مسلک کا نام نہیں ہے، ہمارا مسلک اہل سنت ہے۔ بریلوی کے تو امام ہوئے احمد رضا، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، اور الحمدللہ ہمارا دامن شرک سے بھی پاک ہے، بدعت سے بھی پاک ہے، بدعت سیئہ، ورنہ ہر قسم کی بدعت ہر مکتبہ فکر کا بندہ کر رہا ہے۔ میں مثال دوں کیسے؟ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں بدعت ہے، یہ پنکھا بھی بدعت ہے، یہ لباس بھی بدعت ہے، یہ مسجدیں بھی بدعت ہیں، یہ ٹائلیں بھی بدعت ہیں، یہ مینار و محراب بھی بدعت ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، میرے نبی کے صحابہ میں کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، یہ سارے بعد میں آئے ہیں بدعت، لیکن بدعت حسنہ نہیں، بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ عمر فاروق نے نماز تراویح پڑھائی نا، بخاری کے اندر ہے یہ حدیث، میں اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں۔ نماز تراویح پڑھائی نا جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ پڑھانے کے بعد پتہ کیا کہا؟ ھذا بدعت حسن، اے بدعت ایوے چنگی بدعت ہے۔ یہاں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی جماعت ہوئی نہیں ہوئی، جناب عمر نے کروائی، اور اسی لیے بعض منکر حضرت عمر سے بغض رکھتے ہوئے تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے نبی نے بات ہی ختم کر دی، عمر تیرے نام سے شیطان کل بھی پریشان تھا، شیطان آج بھی پریشان ہے، اور عمر تیرے نام سے شیطان کل بھی خوش تھا، آج بھی ایمان والا عمر تیرے نام سے کل بھی خوش تھا اور آج بھی خوش ہے۔ اس عمر کا نام ہی ایسا ہے کہ زندہ رہوگے تو تمہیں اپنی عمر بتانا پڑے گی، اگر نام نہیں لوگے تو اپنی عمر کا نام لوگے عمر تو ثابت ہو جائے گا میرے نبی کا یار عمر۔ تو بہرحال میں بات بدعت کی کر رہا تھا،
سنیں توجہ چاہوں گا. میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے ہیں. یار میں کہتا ہوں ہمارا عقیدہ اللہ ایک ہے. سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے. حاجت روا مشکل الخصا صرف اللہ ہے. سجدہ اسی کی ذات کو ہے, نہ دربار کو, نہ مزار کو, نہ مولوی کو, نہ پیر کو, نہ شیخ کو, نہ کسی کو ہے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. اور سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے. نہ دربار کے آگے سجدہ آپ کر سکتے ہیں, نہ مزار کے آگے, نہ پیر کے آگے, نہ استاد کے آگے. سجدہ تعظیمی صرف اللہ نے حکم دیا تھا میرے آدم کو کرو فرشتو, باقی بات ختم ہو گئی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ بریلوی شرک نہیں کرتے. یہ بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے, ہمارا مسلک اہل سنت ہے. اور اہل سنت اسے کہتے ہیں جو قرآن کی ذات پر یعنی ہر جملے پہ ایمان رکھتا تھا, ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھتا رہے گا. اہل سنت اسے کہتے ہیں جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء پہ ایمان رکھتا تھا, ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھتا رہے گا. اہل سنت اسے کہتے ہیں جو نبی کی آل کا بھی وفادار ہے, نبی کے صحابہ کا بھی وفادار ہے. یہ اہل سنت کی شناخت ہے. یہ اہل سنت کی شناخت ہے, پہچان ہے. فرقوں میں ہم کیوں بٹ گئے؟ ہم نے حقیقت کی طرف کبھی آنکھ کھولی نہیں ہے. یار حقیقت کیا ہے؟ جب قرآن ہمارا ایک ہے, حدیث ایک ہے, تو پھر فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب کلیات امدادیہ کے اندر متعدد مقامات پر رسول اللہ سے اظہار وفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا والو, یا رسول اللہ کا جھگڑا لگانے والو, نثار کر کے گھر بار آپ پر یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھا ہو یا رسول اللہ, ذرا دیدار تک اپنا کرا ہو یا. علماء دیوبند کے بڑے جناب والا عالم دین فرماتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھا ہو یا رسول اللہ, ذرا دیدار تک اپنا کرا ہو یا رسول اللہ. اور اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 45 صفحہ نمبر 63 پہ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسے مل جائے, رات کو سونے کے پہلے سفید لباس کا تعین ذہن میں کرے. رسول اللہ کا سفید چہرہ, سفید لباس ہے اور سبز پگڑی رسول اللہ نے باندھی ہے. فرمایا دائیں کروٹ سو جائے, ضرب کیا لگائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, سجے پاسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, کھبے پاسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ دل پہ لگائے. کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے پھر سورت پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اپنی مٹھی میں پھونک کر سو جائے. فرمایا یہ عمل کرتا رہے, کملی والے کی اسے زیارت نصیب ہو جائے. اگر یا رسول اللہ کہنا ہی شرک ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہہ رہے ہیں تم ایسا عمل کیا کرو. اور صفحہ نمبر 45 پہ کہتے ہیں یا محمد ہو یا رسول اللہ کی ضربیں لگا کر سویا کرو, میرا اللہ رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے گا. تو اس لیے جناب والا اگر یہ جملے بولے جائیں تو یہ شرک نہیں ہوتا. شرک یاد رکھے ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا کیا جائے, یہ شرک کہلاتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ کل بھی خدا ایک تھا, ایک ہے اور ایک رہے گا. اعلیٰ حضرت کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے ہیں. یار کیسے شرک کرتے ہیں؟ ہر بندے کی ایک سوچ اپنی ہے. اور ہاں یاد رکھو, اگر کوئی کسی مزار پہ دربار پہ جا کر بے ادب, بزدل اور جاہل اور ان پڑھ شخص جھکتا ہے, سجدے کرتا ہے, تو اس کا تعلق اہل سنت سے کوئی نہیں, اس کی جہالت سے اس کا تعلق ہے. اس کی جہالت سے اس کا تعلق ہے. بندہ کوئی غلط کام کرے تو کہے جناب والا غلط کام اس کی وجہ سے ہوا, ایسی بات نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, اعلیٰ حضرت کے ایمان کی میں بات کرنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسی عظیم شخصیت ہے, ایک فن نعت گوئی کے بہت بڑے امام گزرے, حضرت محسن ککوروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. توجہ ذہن حضرت سنیں, محسن ککوروی
آپ نے ایک نعت لکھی، نقشہ ذہن میں یہ کھینچا. اور آپ کو پتا ہے جب شاعر جب کوئی بات کرتا ہے تو ذہن کے پہلے وہ شعر لکھنے سے پہلے نقشہ کھینچتا ہے. محسن کاکوروی نے نقشہ کھینچا. ایک طرف رسول اللہ کا دربار، سامنے دربار کے 2 کھجوروں کے درخت. کھجوروں کے سمجھ آئی نہیں تھے آنکھوں، درخت سر نہ لاؤ، بولو درخت، 2 کھجوروں کے درخت. اب یہ نقشہ شاعر کھینچ رہا ہے اور شعر لکھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. یہ آپ نے شعر لکھے، ذہن حاضر ہے، شعر لکھے. اور شعر لکھ کر شاعر اس تڑپ میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے داد دے، مجھے کہے بہت اچھا کلام آپ نے کیا. آپ نے یہ شعر لکھے. دل کے اندر یہ تمنا پائی گئی، محسن کاکوروی نے دل کے اندر یہ تمنا پائی کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اب یہ شعر کہہ لیے لکھ کر جناب والا تیرے میرے امام احمد رضا کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے. کہنے لگے احمد رضا میں نے رسول اللہ کے دربار کا ایک نقشہ کھینچا ہے. فرمایا کیا نقشہ؟ فرمایا سامنے رسول اللہ کا دربار گوہر بار ہے، رسول اللہ کے دربار گوہر بار کے سامنے 2 درخت ہیں. اب یہ نقشہ کھینچ کر میں نے شعر کہا، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. میرے اعلیٰ حضرت نے یہ جب جملے سنے، اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے. آپ جلال میں آ گئے کیونکہ عاشق رسول ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا ہے احمد رضا رسول اللہ کے عشق پروانے کا نام ہے، رسول اللہ کے دیوانے کا نام ہے. آپ نے فرمایا تو نے شعر کیے ہیں، یہ کیسے شعر کیے، یہ کیسے شعر ادا کہے ہیں تو نے؟ یہ رسول اللہ کی تعریف کہی ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کر دی؟ محسن کاکوروی ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور والا یہ کیسی بے ادبی؟ آپ نے فرمایا اگر یہ نقشہ تو تیرا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھ شعر تیرے ٹھیک نہیں ہے. عرض کرنے لگے محسن کاکوروی احمد رضا سے پھر شعر کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تو نے پہلا شعر کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اور یہ نہ کہہ کے جناب والا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اگر پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے پڑھ، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اور قدسی کھڑے ہیں عرش محلہ کے سامنے. یہ کہ قدسی کھڑے ہیں عرش محلہ کے سامنے، اور اللہ کی سرتا قدم قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان یہ کہتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. فرمایا اگر ادب پیار اگر تلاش کرنا ہے تو احمد رضا سے پوچھئے تو میں بتائے گا. یہ نہ کہ مجنوں کھڑے خیمہ ہے، تم نے حضور کے شعر کی بھی توہین کی، درختوں کی بھی توہین کی، اور حضور کے دربار کو تم نے خیمہ لیلا سے تشبیہ دی، اور 2 درختوں کو تم نے مجنوں سے تشبیہ دی. نہیں، یہ کہ کب ہیں درخت، اور کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش محلہ کے سامنے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، پاک مخلوقات کو. تو شعر غلط تو نہیں ہے نا؟ میرے سرکار جب سے گئے اب تک، اب سے لے کر صبح قیامت تک، کیا مطلب؟ جو 70,000 صبح آتے ہیں نا پھر ساری زندگی نہیں آئیں گے. جس گل چنگی لگے تو چنگی نال محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا میری ذات کا نام سن کر عاشق خوش ہوتا ہے اور منافق پریشان ہوتا ہے. سارے عاشق بیٹھے نے آکھو سبحان اللہ. اس لیے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرما کے کہہ دیا، میرا سرکار کی وہ ذات پاک ہے جس ذات پاک کی بارگاہ میں بے ادبی جملے نہ کبھی احمد رضا نے کہے ہیں نہ سن کے برداشت کر سکتا ہے. ہاں اگر کہتے ہو تو یہ کہہ دو کہ قدسی کھڑے ہیں عرش محلہ کے سامنے. 70,000 صبح 70,000 شام جو ایک بار آتا ہے ساری زندگی نہیں آتا.
یار یاد رکھیں تیرا میرا نصیب کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے. فرشتہ نورانی مخلوقات ہے, نورانی, گناہ سے پاک ہے, شہوت سے پاک ہے, کھانے پینے سے پاک ہے فرشتہ, ملائکہ پاک ہے. اور اسے بھی اجازت کیا ہے, صرف ایک صبح میں آئے, باقی پھر نہیں آئے گا. لیکن سونے نبی دے امتی ہر سال بلائے جاندے نے, وہ بار بار بلائے جاندے نے. میرے سرکار کا اپنی امت پر یہ کرم ہے. فرمایا نورانی مخلوقات گناہوں سے پاک جو ایک بار آئے گی پھر واپس نہیں آئے گی بار بار. فرمایا میرا گناہگار امتی اگر بار بار آنا چاہے میرے روزے پر تو وہ آ سکتا ہے. یہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت کا فیضان ہے گناہگاروں پر. رسول اللہ جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں جہاں سے چاہیں بلا سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں جیسے چاہیں. 2-3 منٹ باقی ہے میرے سامنے, جیسے چاہیں وہ بلا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا اگر مطالعہ کرو تو آپ کی جناب والا 2 چیزیں بڑی مشہور و معروف ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گی. ایک ترجمہ کنز الایمان, دوسرا آپ کا درود و سلام. کنز الایمان کی میں فضیلت بتا دوں آپ کو, اور دلائل کے ساتھ. کسی کو کوئی ٹینشن ہو تو اس مقام پر بھی کھڑا ہو کے رد کر سکتا, مجھے روک سکتا ہے, اجازت ہے. کنز الایمان کی ایک بڑی شان یہ ہے, ترجموں میں 2 آیتیں میں آپ کو دیتا ہوں اور آسان جملے دیتا ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, سورہ والضحیٰ, سورہ دوحہ اس کے اندر ہے. سارے مفسرین نے ترجمہ یہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, میرے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور پھر راہ ہدایت پر لگایا. استغفر اللہ. ہر مکتبہ فقر کا الماری کھول کے اپنے گھروں میں دیکھ کے پڑھ لینا, ابھی نہیں تو اگلے جمعے پہ مجھے بتا دینا مولانا صاحب آپ نے غلط کیا ہے. ہر مکتبہ فکر کا اکثریت میں لوگوں نے ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا, گمراہ پایا اور پھر راہ ہدایت دی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں, ترجمہ ایسے بدبختوں نہیں کیا جاتا. اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. اور قرآن کے اندر ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, جس کا ترجمہ لوگوں نے کیا مکر کیا کافروں نے اور ان کے ساتھ مکر کیا اللہ نے. مکر ایک عیب ہے اور میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے مکر کی ان کو سزا دی. یہ ہے ترجمہ کنز الایمان. اور بھی آیات ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کسی مشرک کا نام نہیں ہے, رسول اللہ کے دیوانے کا نام ہے, رسول اللہ کے پروانے کا نام ہے, رسول اللہ کی محبت پہ فدا ہونے والے کا نام ہے. تو اس لیے گرامی القدر آپ نے جو اشعار کہے نا, آپ نے جو محبت کے جملے کہے, آپ نے کہا ہوئے میرے دل کو اگر چیر کے دیکھو, دل کے 2 ٹوٹے کیے جائیں, ایک ٹوٹے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا آئے گا اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تمہیں نظر آئے گا. اور آپ نے وصیت کی آخری کیا کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر جو ہے نا, ناف تک مرد کی قبر ہوتی ہے, عورت کی سینے تک ہوتی ہے. آپ نے فرمایا قد تک میری قبر کھودنا, گہری کرنا, قد جتنی برابر میری قبر گہری کرنا. غلاموں نے عرض کیا احمد رضا بڑے دیوانے ہو گئے, دستور دنیا تبدیل کر رہے ہو, یہ کیا بات ہے؟ فرمایا چھوڑ دو اس کو بات کو. فرمایا نہ پہلے بتاؤ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ جب میں قبر میں رکھا جاؤں گا تو میرے اوپر جنابے والا مٹی ڈال کے واپس آؤ گے, پھر اتھے کملی والا آوے گا. رسول اللہ کی ذات پاک تشریف لائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں تو احمد رضا جیسے کھڑے ہو کے کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. جب میری قبر میں میرے سرکار تشریف لائیں تو میں یہ چاہتا ہوں بیٹھ کر نہیں, بادب ہو کر کھڑے ہو کے کہوں, کھڑے ہو کر کہوں مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں خواہ رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
ایسے ایسے عاشق سونے گزرے نے، کسی کو پڑھا کرو پھر کہا کرو یہ منافق ہے یا عاشق ہے، کسی کو دیکھا کرو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کسی کی وجہ سے کسی کو برا بھلا مت کہو۔ اس لیے ہمارا دستور، ہمارا زندگی کا جناب والا جو ہمارے سامنے پائے تکمیل تک جانے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی آل ہے اور نبی کے پاک صحابہ ہے۔ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہ کل تھا، نہ آج ہے اور نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے جناب والا جو اشعار فرمائے ان میں سے چند میں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے، اور وقت نہیں اجازت دیتا، اعلیٰ حضرت نے آل بیت کی باری آئی، صحابہ کی باری آئی، امام حسن کی باری آئی، امام حسین کی باری آئی، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، مولا علی حیدر کرار، سب کی محبت میں اپنے اپنے شعر لکھے، لیکن میرے پاس موجود ہے، زبانی بھی مجھے یاد ہیں لیکن میں آپ کو سنا نہیں سکتا، لیکن اتنی بات کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے جو جملے کہے نا وہ یہی کہے کہ جناب والا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کروں جناب والا یہ دل بھی آپ پر قربان، یہ جان بھی قربان آپ پر رسول اللہ، آپ کے عشق میں آپ کا جناب والا وصال 25 سفر مظفر ہے، عین جمعے کے وقت آپ کی جناب والا دنیا سے رخصتی ہے، 68 سال کی عمر میں آپ جناب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا جو دربار ہے مزار شریف ہے وہ بریلی شریف میں ہے، اور مزے کی بات عالیان علاقہ کے لیے ہے آپ کی مسجد کا جو ہے نا مینار، یہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نسبت وہی رنگ یہی رنگ ہے، وہی رنگ اس مسجد کا، یہی وہ مینار ہے، وہی رنگ ہے جو اعلیٰ حضرت کے دربار گوہربار کا ہے۔ بہرحال یار زندہ صحبت باقی، بتانے کا مقصد یہی ہے، نتیجہ یہ نکلا ہم مسلمان شرک نہیں کر سکتا، مسلمان کافر اپنے آپ کو کبھی نہیں کہلا سکتا، ہاں میرے نبی کی آل کا منکر وہ بھی بے ادب و گستاخ ہے، صحابہ کا منکر وہ بھی بے ادب و گستاخ ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے اسی کا بیڑا پار ہے۔ میرا اللہ میری اولاد کی عاجزی قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔